بڑی ایک پیاری بات یہ بھی میرے مرشد کریم کی زبانی تقریر میں نے سنی. انہوں نے ایک سری ستی کی بات کی سمجھانے کے لیے کہ بھائی صحبت اچھی چیز ہے، مرشد کامل مل جائے بہت اچھی بات ہے، مرید بھی اچھا بن گیا، لیکن صرف ہاں ہاں کرتا رہے اور عمل نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے کہ بھائی میں تو اپنے پیر کا غلام ہوں، تو پھر ایسا اس کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پھر عشق والی بات شامل نہیں ہوگی، صرف دکھاوے والی بات ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سری ستی کے بارے میں انہوں نے بات کہی مختصر کہ وہ کسی بادشاہ کے پاس سے کام کرتے تھے، ان کو اچھے اچھے مشورے دیا کرتے تھے. ایک دن بادشاہ بڑا خوش ہوا اس کے مشوروں سے اور اس کو خلعت بادشاہی پہنا دیا، یعنی اس کو بادشاہی جبہ پہنا دیا اور عزت دی کہ بھائی یہ آج کے بعد یہ کرسی بھی جو اس کی تھی مطلب وہ بھی یہ بھی آپ کی، یہ جبہ بھی آپ کا منصب بڑھا دیا گیا ہے. بڑا خوش ہوا. تھوڑی دیر بعد حضرت سری ستی کو زکام لگا، چھینک آئی تو ناک سے پانی بہنے لگا. اس نے کیا کیا، جو وہ بادشاہی خلعت اس کو پہنایا گیا تھا، جبہ پہنایا گیا تھا، اس کا کونا اٹھا کے اسی کپڑے سے ناک کو صاف کر دیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے اس کا جبہ واپس لے لیا اور اس کو وہاں سے رخصت کر دیا. وہ سکتے میں آ گیا. کہتے ہیں کہ 40 دن تک وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ سکتے میں تھا، سوچ میں تھا. بہت سارے حکیم آئے، بادشاہ خود چل کر گیا لیکن وہ بات نہ کر سکا. جب 40 دن گزر گئے اس کے بعد روتا ہوا بادشاہ کی بارگاہ میں آیا. بادشاہ نے کہا ہم نے تم سے بات کی، تم نے بات نہیں کی، لیکن فکر نہ کرو یہ منصب یہ جبہ ابھی بھی تمہارا ہے. بولا نہیں، اب مجھے انکشاف ہو گیا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی کرسی ہے، یہ عارضی جبے ہے، کیونکہ میں نے آپ کا جبہ خراب کیا صرف ایک نزلے کی وجہ سے. آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا، میں نے اور اس نے کہا میں نے آپ کے جبے کی بے ادبی کی تو آپ نے مجھے نکال دیا. اور میرے اللہ نے جو اتنی بڑی نعمتیں ہمیں دیے، آنکھ دیے، کان دیے، پاؤں دیے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیے، ہم نے کئی مرتبہ ان کی بے ادبی کی ہے، اللہ نے تو ہمیں کبھی نہیں نکالا. اس کا مطلب اصل بادشاہ ہمارا وہی ہے جو ہمیں کہتا ہے گناہ ہو جائے ہمارے پاس دوڑے درد چلے آؤ، مجھ سے گناہ کی معافی طلب کر دو، میں تمہیں معاف فرما دوں. تو بھائی ہم ایسے بادشاہ سے کیوں نہیں یاری لگائیں؟ دنیا کے بادشاہ کسی کے نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے. اصل بادشاہ وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رسولوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں جنت ہے، جس کے ہاتھ میں دوزخ ہے، جس کے ہاتھ میں زمین ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہمارا ایمان ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارے خیالات ہیں، جن خیالات کو اللہ نے قید کر کے آج ہمیں عمر سلام کی مسجد میں اس محفل میں بٹھا کے رکھ دیا، جو ہمیں جذبہ دلا رہا ہے، ایمان کا جذبہ دلا رہا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، پیدا بھی میں نے کیا، ماروں گا بھی میں ہی، تمہیں جنت میں ڈالنے والا بھی میں ہوں، تمہیں ہدایت دینے والا بھی میں ہوں، اور اللہ کے ولیوں کو میں نے ہی تمہاری طرف بھیجا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچوں کے ساتھ جا کے رہنا. جب یہ سری سکتی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ چھوڑا، کسی کامل ولی کی محبت اور صحبت لے گیا کہ میں آپ کا طالب بننا چاہتا ہوں، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم 1 سال پورے اس جو دربار ہے ان گلیوں کی جھاڑو لگاؤ. یہ میں نے قصہ اپنے مرشد کی زبانی سنا تقریر میں. تو وہ جھاڑو دینے لگے. جب 1 سال غالباً پورا ہو گیا تو ان اللہ والوں نے اپنے کسی اور فقیر کو کہا جب تمہارے گھر کی طرف آئے تم اس کو بار بار بولنا کہ صفائی دیں گے، اس کو ہم آزمائیں گے کیا اس کے اندر استقامت عاجزی آ گئی ہے نہیں آئی، کیا یہ واقعی سچا مرید بن گیا یا نہیں بنا. تو انہوں نے 2-3 مرتبہ اس کو کہا یہاں تم نے جھاڑو نہیں لگائی، دیکھو ابھی تک کچرا پڑ گیا. آخر کار سری سکتی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا یہ تو میں مرشد کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھا ہوں، اگر میرا شہر اور ملک ہوتا تو میں تمہیں بتاتا. اس نے آگے بات مرشد کریم کو بتایا. مرشد نے کہا کہ اس کا مطلب یہی کہ ابھی اس کے اندر پختگی نہیں آئی ہے. تو میرے پیر کے کہنے کا مطلب یہ کہ کیا ہمارے اندر پختگی بھی ہے، یقین ہے، عاجزی استقامت آ گئی ہے، یا صرف ہم اپنے سجن پیر کے نعرے لگا رہے ہیں.